الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد سورۃ الفاتحہ کی ابتدا کے اندر ہم نے اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کی قبولیت کے طور پر پورا کا پورا قرآن کریم ہمارے اوپر نازل نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرما دیا کہ جو تم نے صراط مستقیم مانگا ہے اس صراط مستقیم کے تمام احکامات اس قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور ابتدا اس انداز میں فرمائی کہ پہلے پاؤ کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو ہدایت یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ہدایت سے پھرے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس ہدایت کو دین اسلام سے تعبیر کر کے ایک اس کا بنیادی ڈھانچہ، ایک خاکہ پیش فرما دیا کہ اگر تم دین اسلام کو پہ عمل کرو گے تو اس میں بنیادی طور پہ ایمان لانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ رب العزت پر ایمان لانا جس کو توحید کہا جاتا ہے، دوسرا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی اور رسول مانگنا جس کو رسالت کہا جاتا ہے، اور تیسری چیز آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ اسلام لانے کے لیے 3 بنیادی عقائد ہیں کہ جن کے بغیر انسان مسلمان نہیں کہلا سکتا، تو ان کا بنیادی درس دے دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے
سب سے پہلے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، اور تقریباً آدھا پارہ اسی بنی اسرائیل کے خطاب کے اندر ہے۔ اور اس کے اندر بنیادی طور پہ جو بات ارشاد فرمائی وہ ایک ہی ہے، وہ بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے ہدایت کے طلبگار تھے۔ احادیث مبارکہ سے، روایات سے پتہ چلتا ہے یہ بیت اللہ کی غلاف سے لپٹ لپٹ کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ اس نبی کو بھیج دیجیے جس کو آپ نے آخر میں آنے کا ہم سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ ہم آپ سے اس رسول کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں جو آپ نے جن کو سب سے آخر میں مبعوث فرمانا ہے، ہمارے اس کام کو ایسا آسان فرما دیجیے۔ تو سب سے زیادہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بنی اسرائیل یہودیوں نے مانگی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہی کو سب سے پہلے اس کا مخاطب فرمایا کہ تم سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں ہٹ درمی اور ضد اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ وجہ بنیادی طور پہ کیا تھی، اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ بنی اسرائیل یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ یہ یہودی جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ رب العزت نے انہی کی اولاد میں سے 4000 انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو ان کے اندر یہ اس بات کا گھمنڈ تھا کہ جب 4000 انبیاء ہماری نسل سے پیدا ہوئے ہیں تو آخری نبی بھی جو دنیا میں آئے گا وہ بھی ہماری ہی نسل سے ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کے برخلاف آخری نبی جو مبعوث فرمایا اس کو بنو اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا۔ یہ وہ ضد کی اور ہٹ درمی کی بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے، ورنہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ قرآن کریم خود کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے سگا باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ تو جاننے کے باوجود نہیں مانتے تھے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً آدھے پارے سے کچھ زیادہ حصہ انہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ ہم نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی تھیں، ان نعمتوں کو گنوایا، اور ان نعمتوں کو گنوانے کے بعد ان کی وہ سزائیں اور ان کی وہ ان ہٹ درمیوں کو ذکر کیا کہ جو نافرمانیاں تم نے اس کے مقابلے میں میری کی تھیں۔ تو اس پوری تفصیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے دین کی طرف دعوت دی ہے، اور اس میں دیگر ایمان والوں کے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل وہ تھے کہ انی فضلتکم علی العالمین، ان کو میں نے دونوں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی، مگر جب انہوں نے کفر کو اختیار کیا، ہٹ درمی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے ہٹا کر جو ذلت و پستی میں عطا کی، فباءوا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ایسی اللہ رب العزت کی نافرمانی کی سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت کو، مسکنت کو، اور اللہ رب العزت نے اپنے غضب کو ان کے اوپر نازل فرما دیا۔ تو امت محمدیہ کو بھی یہ سبق مل گیا، اگر تم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اوپر عمل کرو گے تو تمہیں دنیا کے اندر ہم سارے جہانوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائیں گے، مگر جب تم ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھو ذلت و رسوائی تمہارا مسکنت بن جائے گی، ذلت و رسوائی تمہارے لیے ٹھکانہ بن جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کھلم کھلا ہم توڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے کفر کو ہمارے اوپر مسلط فرما دیا۔ تو یہ تفصیل اللہ رب العزت نے آدھے پارے کے اندر مزید نازل فرما دی۔ 3 پاؤ مکمل ہونے کے بعد اب آگے اللہ رب العزت ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی مثال تو ہو کہ جس نے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزاری ہو، کوئی تو ایسی شخصیت ہوگی جس کی مثال اللہ رب العزت بیان فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرما دی، لیکن مثال بیان فرماتے ہوئے تمام لوگوں کی رعایت رکھی، ایسی شخصیت کی مثال عطا کی، ایسی شخصیت کی مثال کو بیان فرمایا کہ جس شخصیت کے اوپر پوری کی پوری انسانیت متفق ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، مکہ کے اندر رہنے والے مشرکین ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بہت ادب و احترام کے ساتھ لیا کرتے تھے، اور ہر کوئی یہ کہا کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پہ تھے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی نصرانی یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے دین پر تھے، وہ تو ان 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سب کو اس بات پہ اکٹھا فرمایا کہ دیکھو وہ جو کوئی بھی تھے، وہ جیسے بھی تھے، وہ تم سب کے آبا و اجداد میں تھے، تم سب ان کو ماننے والے ہو، ہم ان کی مثال تمہارے سامنے بیان فرما دیتے ہیں، اس مثال کو دیکھ لو اور سمجھ لو کہ صراط مستقیم پہ چلنے والا شخص کیسا ہوا کرتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی ابتدا میں ایک بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت کی اس کتاب کو اگر ایک لفظ کے اندر اس کا خلاصہ بیان کرنا ہو، کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ایک لفظ کے اندر بیان ہو جائے، تو ایک لفظ ہے محبت الہی۔ پورے قرآن کریم کا پیغام یہی ہے، عشق الہی، محبت الہی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے اندر جو نمایاں نام رکھنے والی شخصیات تھیں، ان میں سے ایک شخص سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کس طریقے سے ٹوٹ کر محبت کی، کس طرح مجھ سے عشق کیا، اس کی مثالیں بیان فرما دیں۔ اور جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اندر بسا اوقات جب ایک اعلیٰ معیار تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد کئی مرتبہ کچھ امتحانات بھی آیا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی اسی طریقے سے مختلف قسم کے امتحانات اللہ رب العزت نے ان کے لیے امتحانات کو پیدا فرمایا، مختلف امتحانات ان کے لیے۔ ان امتحانات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جاننا چاہتے تھے، جانتے تو تھے، مگر دنیا کے سامنے اس کو ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ تاکہ دنیا دیکھ لے اللہ سے محبت کرنے والا کس طرح کا بندہ ہوا کرتا ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آج اسکولز میں، مدارس میں ان کے جو سب سے اسٹار اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ ہوتے ہیں، ان کو وہ مدرسہ، وہ اسکول اپنے مختلف پروگرامات میں کھڑا کرتا ہے، جی یہ ہمارے سب سے بہترین قسم کے طلبہ ہیں، آپ ذرا دیکھیے کہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے یہ رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی مثالیں دنیا والے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام سے مختلف امتحانات لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند آزمائشوں کے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، چند باتوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ قرآن کریم میں تفصیلی ذکر موجود ہے مختلف جگہوں پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مختلف قسم کی مصائب اور مختلف قسم کی پریشانیاں، مختلف مسائل ان کو درپیش ہوئے، انہوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ رب العزت کی محبت کا واقعی حق ادا کر دیا۔ سب سے پہلی پریشانی جو ان کے اوپر آئی، جو سب سے پہلا مقابلہ تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد کو ایک بت تراش کے گھر پہ پیدا فرمایا۔ جو ان کے والد تھے آزر، یہ بت تراش تھے، بتوں کو بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے۔ ایک تو ہے صرف بتوں کو پوجنے والا، صرف پوجنے والے نہیں تھے، اتنی زیادہ بتوں کی محبت دل کے اندر تھی کہ ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا کرتے تھے، اس کام کے کاریگر تھے۔ عجیب اللہ کی شان ہے، اللہ نے ایک بت شکن کو ایک بت تراش کے گھر پہ پیدا فرما دیا، بت توڑنے والے کو، بت شکن کو ایک بت تراش کے گھر پہ پیدا فرما دیا۔ تو سب سے پہلی مخالفت ان کو اپنے والد سے ہوئی۔ اس کا تفصیلی ذکر 16ویں پارے کے اندر ہے۔ آج جو نماز میں آیاتیں تلاوت کی گئیں، ان کے اندر یہی پورا مضمون تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کس طریقے سے دعوت دی اور ان کے والد اس بات کو نہ مانے. تو پہلی جو مخالفت تھی وہ والد کی طرف سے ملی, دوسری مخالفت قوم کی طرف سے ملی, اور تیسری مخالفت اس زمانے کے بادشاہ نمرود کی طرف سے ملی. اب جب گھر والے بھی مخالف ہوں, بستی والے بھی مخالف ہوں, پورا کا پورا ملک جو ہے وہ ایک شخص کے خلاف ہو جائے, تو آپ سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہے. جب وہ جانتا ہو کہ یہ سارے کے سارے باطل پر ہیں, غلطی پر ہیں, اور میں ایک اکیلا حق پر ہوں. چنانچہ ان سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس شخص کو آگ کے اندر ڈال دینا ہے. ایک آگ جلائی گئی اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. اس کا بھی تفصیل واقعہ قرآن کریم میں آگے آئے گا. تو یہ بھی ایک آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئی. اللہ رب العزت نے ان کی اس سے بھی حفاظت فرمائی. اگلی آزمائش کہ اللہ رب العزت نے 90 سال کی عمر کے اندر ان کو اولاد عطا فرمائی. ایک شخص کو اگر 90 سال کی عمر میں اولاد ہو, اولاد سے ویسے ہی محبت ہوتی ہے, لیکن جو بڑھاپے کی اولاد ہوتی ہے اس سے انسان کو فطری طور پہ دوسروں کی بنسبت زیادہ محبت ہوتی ہے. تو 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما رہے ہیں, اور اولاد عطا کرنے کے بعد فرمایا اے ابراہیم اس اولاد کو لو, اپنی بیوی کو لو, اور لے کر یہاں سے جاؤ اس جنگل بیابان میں جہاں نہ تو کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے, نہ پینے کے لیے کوئی چیز ہے, نہ کوئی چھت کا ٹھکانہ موجود ہے. بواد غیر ذی زرع, ایسی جگہ جو جنگل بیابان ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور وہاں پر اپنے ساتھ رہنا نہیں ہے ان کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ. آپ سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہوگی. اللہ رب العزت کے حکم پہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کر کے آ گئے. پھر اس سے بڑا امتحان ایک اور یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو آپ اللہ کے میرے راستے کے اندر ذبح کر دیں. آج کسی بھی چھوٹے بچے کو کہہ دیا جائے کہ جی کسی بھی آدمی کو جی یہ چھوٹا بچہ ہے, آپ کی اس سے کوئی رشتہ داری نہیں, لے جائیں ذرا اس کے گلے پہ چھری پھیریں, انسان سوچ کے کپ کپ آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں جس شخص کو اولاد ملے, بڑھاپے کی حالت میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی سگی اولاد کے گلے کے اوپر چھری پھیرو میرے نام کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے. تو یہ سارے وہ واقعات ہیں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں. مگر ایک واقعہ اور بھی ہے جو واقعی ایک عاشق کی دلیل ہے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت تھی. وہ قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہے, احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے ریوڑ کے بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے تھے, ان کو چرا رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص گزرا. اس نے وہاں گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا کہ اتنے پیارے الفاظ میں کوئی میرے محبوب کا نام لے رہا ہے, برداشت نہیں ہو سکا, سارے کام چھوڑ دیے, اس کے پاس گئے. اے بھائی ذرا یہ کلمات دوبارہ سنانا, بہت مزہ آیا سننے میں. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام میں کوئی کام فری میں نہیں کرتا, بتائیں کیا قیمت دیں گے میں دوبارہ سناؤں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ میری بکریوں کا ریوڑ ہے, آدھی بکریاں میں تجھے دے دوں گا, تو مجھے ایک مرتبہ یہ کلمات دوبارہ سنا دے. فرشتے نے, جو آدمی تھا اس نے دوبارہ سنا دیے. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. ابراہیم علیہ السلام کا دل اب مچل گیا. اے بھائی اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, ایک بار اور سنا دے, یہ بقیہ آدھا جو بکریوں کا ریوڑ ہے یہ بھی تمہیں دے دوں گا. اس نے دوبارہ سنا دیے. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اب ابراہیم علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا. انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ جتنی بار کیا جائے اس کے دل کے اندر اس کا دل اور زیادہ مچل جایا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی ایک مرتبہ اور ان کلمات کو مجھے سنا دے. اس نے کہا جناب آپ کے پاس تو اب بکریوں کا ریوڑ بھی ختم ہو گیا, اب بتائیے مجھے کیا دیں گے. فرمایا اے بھائی ان بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے تجھے کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی, ساری زندگی تیری ان بکریوں کے چرواہا کے طور پہ کام کروں گا, ایک بار تو اس اللہ رب العزت کی اس حمد و ثنا کو دوبارہ سنا دے. اس نے پھر سنا دیے.
اور اس کے بعد کہا اے ابراہیم آپ کو مبارک ہو، میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے ابراہیم کے پاس اور جا کے اس کے سامنے میرا نام لو، دیکھو میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے واقعی وہ اللہ کے نام کی ایسی قیمت لگایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مختلف امتحانات ابراہیم علیہ السلام سے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ امتحانات لیے، امتحان کے بعد نتیجہ آتا ہے، رزلٹ آتا ہے۔ تو رزلٹ کیا آیا؟ فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام 100% امتحان میں کامیاب ہو گئے، 100% کامیابی حاصل ہو گئی۔ جب امتحان میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو اب انعامات بھی ملا کرتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت انعام ذکر فرما رہے ہیں۔ اے ابراہیم، قال، اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے امام، پیشوا کے طور پہ ہم مقرر فرما دیا، چن لیا۔ ہم نے آپ کو ایسا پیشوا مقرر کر دیا، ایسا پیشوا چن لیا کہ اب آپ ہی کی نسل میں سے تمام انبیاء مبعوث ہوں گے۔ جتنے انبیاء دنیا کے اندر آنے ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء آپ ہی کی نسل سے ہوں گے۔ آپ کو امام بنا دیا اور آپ کے آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی فیصلہ فرما دیا۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ نے مجھے تو بنا دیا امام، مجھے تو امام اور متقی اور پیشوا بنا دیا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا جو یہ وعدہ ہے یہ آپ کی اولاد کے لیے ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ ظالم سے مراد کافر، مشرک، شرک کرنے والا۔ جو کوئی شرک کرنے والا ہوگا میرا وعدہ یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جو شرک نہیں کرے گا اس کے لیے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو بھی امام اور پیشوا بنا دوں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک انعام ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کی اس وادی کے اندر جو اس وقت پہ جنگل بیابان تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر چھوڑ دیا، تو اب وہاں پہ چھوڑنے کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا چھوڑ دیا، چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس جگہ کو، اس شہر کو جہاں پر آپ کے حکم سے میں اپنے بیٹے ابراہیم اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، وہاں رہنے والوں کو خوب پھل عطا فرما دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو بنیادی دعائیں مانگی ہیں ایک شہر کی آبادی کے وقت، ایک شہر کی بنیاد رکھتے کے وقت دو بنیادی دعائیں مانگی۔ پہلی دعا مانگی اے اللہ اس جگہ کے اوپر امن و امان قائم فرما دیجئے۔ واقعی یہ نبی کی ہی دعا ہو سکتی ہے، عام بندہ یہ دعا نہیں کر سکتا۔ آج دیکھیں 1400 سال کے بعد دنیا یہ بات کہتی ہے کہ جی اگر کسی ملک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے، یہ ملک اچھائی کی طرف جائے، تو اس کے لیے بنیادی طور پہ دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک وہاں پہ امن و امان قائم ہونا چاہیے، چنانچہ اس عالمی طور پہ امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا اقوام متحدہ UN کے نام سے، یونائٹڈ نیشنز۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ پوری کی پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم رکھا جائے۔ کتنی اہمیت دنیا نے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے دعا ہزاروں سال پہلے مانگ کے چلے گئے۔ اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ ضروری چیز دوسری جو ہے وہ ہے کہ اس ملک کی معیشت ٹھیک ہونی چاہیے، چنانچہ اس کے لیے بھی ادارہ بن گیا ورلڈ بینک کے نام سے، عالمی بینک کے نام سے۔ اس کا بھی کام یہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر معیشت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے مانگی، اللہ رب العزت نے جس دعا کی توفیق ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، آج اسی بات کے اوپر دنیا جو ہے وہ ریسرچ کر کے پہنچی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے،
وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا فرما دیجئے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی آپ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ان کے لیے اے اللہ امن و امان بھی قائم فرما دیجئے اور ان کو کھانے کے لیے رزق بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اے میرے ابراہیم، اس دعا کے اندر آپ نے ایمان والوں کو جو خاص کیا، یہ خاص کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم یہ رزق ہر کسی کو عطا کریں گے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اور میری تمام اولاد کو امام بنا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر مشرک ہیں ان کو امامت کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اگلی دعا مانگتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ اے اللہ آپ رزق عطا کر دیجئے، مگر یہ رزق صرف ایمان والوں کو عطا کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، ایمان والوں کو بھی ملے گا، کافروں کو بھی ملے گا۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا ومن کفر، جو کوئی شخص کفر اختیار کرے گا، فأمتعه قلیلا، میں اس کو دنیا کا جو تھوڑا سا معاملہ ہے، تھوڑا سا حصہ ہے، یہ اس کو مزے اڑانے کے لیے، یہ تھوڑا سا حصہ انجوائے کرنے کے لیے ضرور دوں گا۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر کافر کو بھی رزق سے انکار نہیں فرما رہے، کافر کو بھی رزق دیں گے۔ سوچیں، اگر اللہ رب العزت اس دنیا میں کافر کو رزق عطا کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ایمان والے کو رزق نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے۔ ہمیں اور آپ کو رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ اس پروردگار نے اس کرۂ زمین کے اوپر چلنے والے ہر چوپائے کے لیے، ہر دو پائے کے لیے، ہر کسی کے لیے اس نے رزق کے وعدے کر رکھے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جو کوئی چلنے والی مخلوق ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، ہمیں رزق کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہم اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے معاملات کو درست کریں، اللہ سے اپنے تعلقات کو درست کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو ہم تھوڑا عرصہ دنیا کے اندر انجوائے کرنے کے لیے دیں گے۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ برا ٹھکانہ ہے اس شخص کے لیے جو کفر اختیار کرے گا۔ تو یہ وہ دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اپنی اولاد کو، اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑتے ہوئے۔ اب بعد میں جب تشریف لائے اور لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے پیارے ابراہیم، اب آپ ذرا بیت اللہ کی تعمیر کیجئے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے اس دنیا کے اندر فرشتوں نے کی تھی، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بنیادیں اس کی جو رکھی گئی، تعمیر کی گئی، وہ سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ مگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان کے اندر اس کی ساری جو عمارت تھی وہ گر گئی، منہدم ہو گئی۔ تو تیسری تعمیر بیت اللہ کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس تعمیر کے اندر ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں نے مل کے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بیت اللہ کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبے کا معنی ہے ایسی چیز جو اسکوائر کے اندر ہو، مربع شکل کے اندر ہو۔ چنانچہ یہ جو بیت اللہ ہے یہ چاروں طرف سے 44 فٹ بائی 44 فٹ ہے، ہر طرف سے اس کی لمبائی چوڑائی 44 فٹ ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے، اونچائی ہے، وہ 50 فٹ ہے۔ یہ ایک چوکور سی ایک جگہ ہے جو اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کے اترنے کا مرکز ہے۔ اللہ رب العزت کی تجلیات یہاں سے اترتی ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، ساتھ میں دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی بنیادوں کو، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اس وقت پہ کہا ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس معاملے کو، ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ علماء نے لکھا ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں
کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آخری آنے والے امتی تک جو کوئی شخص وہاں پہ نماز پڑھے گا، جو کوئی شخص بیت اللہ کا طواف کرے گا، جو کوئی شخص حج کرے گا، سارا کا سارا ثواب ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے اور اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. مگر اس کے باوجود آخر میں جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لیجئے. سبق ملنا ہے، اور سبق یہ ملتا ہے کہ انسان ہر نیک عمل کے آخر کے اندر اللہ رب العزت سے قبولیت مانگے. اے اللہ یہ عمل اس قابل تو نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، مگر اے اللہ جب آپ قبول کرنے پہ آئے تو کسی کی کسی بھی عبادت کو قبول کر سکتے ہیں. اے اللہ ہمارے اندر قابلیت نہیں ہے، بس آپ قبول فرما لیجئے. اور اللہ رب العزت کی ذات واقعی قبول فرماتی ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ نے کہا کہ اگر ایک شخص ایک مٹھی عمل کرے تو اس ایک مٹھی عمل کرنے پر 1 من اللہ رب العزت سے قبولیت مانگے. ایک مٹھی عمل کرے تو 1 من اللہ رب العزت سے قبولیت مانگے. اگر اللہ رب العزت نے اس عمل کو قبول کر لیا تو بہت اچھا، اور اگر سارے اعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئے تو کیا فائدہ اتنے اعمال کے کرنے کا. تو واقعی یہی وجہ ہے کہ انسان کو یہ بات سکھائی ہے اس دعا کے ذریعے سے، جب کبھی بھی کوئی نیک عمل کرو، ہر نیک عمل کے بعد اللہ رب العزت سے قبولیت مانگو. اس کے بعد اگلی دعا بھی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کو بھی امتا مسلمتا لک، ایک ایسی امت بنا دیجئے جو سر خم تسلیم کر کے آپ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو، جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو. علماء نے لکھا کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک اسکیل عطا کر دیا، ایک تھرمامیٹر دے دیا کہ اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے تو اس آیت کے ذریعے سے چیک کر لو. بتا دیا کہ اگر کوئی معیار ہے اللہ کے ہاں قبولیت کا، اللہ کے ہاں قرب کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. جتنی اطاعت تمہارے اندر ہے سمجھ لو تم اتنے ہی اللہ کے قریب ہو. اور اگر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل نہیں ہے تو سمجھ لو اتنا اللہ رب العزت سے دوری ہے. آج ہم نے تو مختلف معیار اپنے طور پہ بنا لیے ہیں، ہر کسی شخص کے ہاں الگ الگ معیارات ہیں. کوئی سمجھتا ہے کہ جی قبولیت کا، اللہ کے قرب کا جو معیار ہے وہ کشف و کرامات ہے. کسی نے سمجھ رکھا ہے کہ جی اللہ کے قرب کا معیار اڑنے اڑانے کے اندر ہے، جو جتنا بڑا زیادہ اڑنے والا ہے وہ اتنا بڑا اللہ والا ہے. بھئی اگر اڑنا معیار ہوتا تو سب سے بڑا اللہ والا تو مکھی اور مچھر کو ہونا چاہیے تھا. ان سے بہترین اڑان کس کی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جی جو زیادہ تعویذ گنڈے دے گا، جو تعویذوں کا کام کرے گا، جو عملیات کے اندر جتنا آگے ہوگا وہی سب سے بڑا اللہ والا ہوگا. ایک صاحب ان سے کہنے لگے کہ جی میں تو پیر مانتا ہی اس کو ہوں کہ جو تعویذ دیتا ہو، جو تعویذ نہیں دیتا اس کو تو میں پیر مانتا ہی نہیں ہوں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قرآن بتا رہا ہے کہ معیار اللہ کے ہاں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو جتنا زیادہ سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے سمجھ لیں اللہ کے ہاں اتنا زیادہ قبولیت والا ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ اس بیت اللہ کے اندر جو حج ہوگا اس حج کے جو ارکان ہیں، مناسک ہیں، وہ بھی ہمیں سکھا دیجئے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اے اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ بے شک آپ خوب توبہ کو قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں. آخری دعا، ربنا، اے اللہ، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ ہم میں سے، ہمارے لیے خود ہم میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیجئے. بعض علماء نے لکھا اللہ رب العزت کے ہاں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی. ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں دنیا کے مال و متاع نہیں مانگتا آپ سے، میں آپ سے دنیا میں وہ چیز مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے کے اندر بھی ایک ہی ہے. اے اللہ میں آپ سے نہ دنیا مانگتا ہوں نہ دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں. ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میری اولاد کے اندر اپنے اس رسول کو بھیج دیجئے جس آخری رسول کا آپ نے تذکرہ فرمایا تھا. اس کا کام کیا ہوگا؟
یتلو منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کو آپ کی آیتوں کو پڑھ کے سنائے گا، قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسرا اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس قرآن کریم کی تعلیم دے گا۔ ایک ہے قرآن کریم کا پڑھنا، ایک ہے قرآن کریم کا سکھانا۔ تو قرآن کریم پڑھ کے بھی سنائے گا، قرآن کریم کو سکھائے گا بھی۔ تیسری بات والحکمہ، ان کو حکمت کی باتیں، اس قرآن کریم کو سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہوگی، وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس قرآن کریم کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ قرآن کریم کا وہ معنی جو احادیث کے خلاف ہو یا احادیث سے ہٹ کر ہو، وہ معنی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اے اللہ اس رسول کو بھیج دیجئے جس کا پہلا کام کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، دوسرا کام کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کو سکھائے گا، تیسرا کام اس کا معنی اور تشریح بیان کرے گا، اور چوتھا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اس پر بس نہیں ہوگی بلکہ ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا، ان کے دلوں کو صاف کرے گا۔ انبیاء کی مبعوثیت کا کام صرف علم کے اوپر مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ اس دل کی صفائی کا کام یہ بھی انبیاء کی بعثت میں سے ایک کام ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ بے شک زبردست حکمت والے ہیں، آپ میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے ذریعے سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ صرف علوم دینیہ کا حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اس علوم دینیہ کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس، اپنے دل کی صفائی کا کرنا، اپنے دل کا ستھرا کرنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف دور کے اندر اللہ والوں کو پیدا فرمایا۔ آج کے اس دور کے اندر بھی گنے چنے اللہ والے موجود ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو پاکیزہ فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمارے حق میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی علم نافع عطا فرمائے، اور ہمارا بھی تزکیہ نفس فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔